السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات نماز پڑھ چکے ہیں نمازیوں کو خیال کرتے ہوئے آگے تشریف لیں۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حضرات گرامی، آج صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس سلسلے کی چھٹی یا ساتویں کڑی ہے، اور جس کا موضوع ہے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ چونکہ یہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد بھی صحابی ہیں، تو اس لیے رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس کا جب نام آتا ہے، اور ایسے بہت سے صحابہ ہیں کہ جن میں دونوں باپ اور بیٹے دونوں صحابی ہیں یا دادا بھی صحابی ہیں، تو اس کے اعتبار سے عربی کی جو ضمیر ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ اگر دو ہیں تو رضی اللہ عنہما کہا جاتا ہے، دو سے زیادہ مسلمان ہیں تو رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ رضی اللہ عنہما کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی جو سب سے مشہور حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے 5 یا 6 صحابہ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں، آپ سے سن کر آگے تک پہنچایا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو تقریباً ان کی حدیثیں 5000 سے زیادہ ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی تقریباً 26 یا 2700 کی تعداد میں پہنچتی ہے، جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بیان کی۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی، اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، اور بھی بہت سے بڑے صحابہ سے انہوں نے روایت کی، چونکہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے تھے، زیادہ سے زیادہ ہم ان کو نوجوان کہہ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے اس وقت ان کی عمر 22 یا 23 سال کے آس پاس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے 10 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی، اور تقریباً 83 سال کی عمر آپ نے پائی، بڑی عمر پائی۔ جس زمانے میں وہ آخری دور میں مکہ مکرمہ میں تھے، اس وقت ان کے پائے کا اور ان کی عمر کا کوئی صحابی اس وقت موجود نہیں تھا۔ تو ایک وہ وقت تھا کہ جب وہ چھوٹے کہلاتے تھے اور نوجوان کہلاتے تھے، پھر ایک وہ وقت آیا جب وہ خود شیخ ہو گئے تھے اور ان کے برابر کا کوئی صحابی یا کوئی عالم اس وقت موجود نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی جو سب سے بڑی اہمیت ہم بیان کر سکتے ہیں وہ یہ کہ وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، اور ان کے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو خشیت تھی، اللہ سے خوف اور ڈر اور عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی عادت، وہ حضرت عبداللہ کے اندر بھی منتقل ہوئی تھی، اور وہ حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت سالم کے اندر بھی منتقل ہوئی۔ یعنی یہ تینوں حضرات، حضرت عمر ہوں یا حضرت عبداللہ ہوں یا حضرت سالم ہوں، صحابہ اور تابعین میں ان لوگوں میں تھے جو بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے اور تہجد پڑھنے والے، غریبوں کا خیال کرنے والے، اور زیادہ سے زیادہ ڈھونڈ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے لوگوں میں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام سیدہ زینب بنت مزعون تھا،
حضرت عثمان ابن مظعون جو مشہور صحابی ہیں، انہی کی یہ بہن ہے زینب بنت مظعون، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بہن حضرت حفصہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت حفصہ کے نام سے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی کنیت استعمال کرتے تھے۔ بیٹے یا بیٹی کے نام کے ساتھ ابو لگا دیا جاتا ہے تو کنیت بن جاتی ہے، جو نام کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ تو حضرت حفصہ کے نام کا ایک حصہ استعمال کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور اپنے نام کے ساتھ ابو حفص لگاتے تھے، یعنی ابو حفصہ، حفصہ کے والد۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک تو حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اور بھائی ہیں حضرت حفصہ کے، جو حضرت حفصہ امہات المومنین میں سے ایک ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی پیدائش میں نے جیسا کہ عرض کیا مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور حضرت عبداللہ نے وہ دور نہیں دیکھا کہ جب بہت سے لوگ جاہلیت میں بتوں کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، اور اس کے بعد اسلام لائے تھے، بلکہ وہ اسلام کے آغوش میں ہی پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں اسلام پہلے سے موجود تھا۔ لائٹ ایک جلانا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو تربیت ہوئی ہے وہ پورے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں ہوئی، جسے ہم مدرسے نبوت کہتے ہیں، کہ شروع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ان کو حاصل رہی۔ لائٹ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ مسلمان سے ملتا جلتا کون سا درخت ہے، کون سا پھل ہے، تو حضرت عبداللہ نے جواب میں یہ بتانا چاہا تھا کہ میووں میں کھجور وہ میوہ ہے کہ جو مسلمان سے مشابہت رکھتا ہے، کہ موسم کا زیادہ اثر نہیں پڑتا اس کے اوپر، ہر موسم میں اس کی تازگی برقرار رہتی ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کو ذرا شرم آئی تھی اور وہ جواب نہیں دے سکے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں یہ جواب آیا تھا۔ جب اپنے والد سے انہوں نے ذکر کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، تو ناراض ہوئے کہ جب دل میں کوئی بات آ جائے اور صحیح ہو، ایسی جگہ پر شرم نہیں کرنی چاہیے جہاں علم دینے یا علم سیکھنے کا کوئی موقع ہو، اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد کے ساتھ مدینہ ہجرت کر کے آئے۔ اس وقت وہ بالغ بھی نہیں تھے۔ بدر کے موقع سے ان کی عمر مشکل سے 12 سال چند مہینے تھی۔ اس موقع سے بھی وہ چاہتے تھے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہاد کی اجازت دے دیں، اور بہت سے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ آئے کہ مجھے اجازت ملے۔ حضور نے ان کو واپس کر دیا، چونکہ بالغ بچوں کو لیا جاتا تھا۔ پھر وہ اس موقع سے بھی آئے جب احد کا موقع آیا 1 سال کے بعد۔ اس وقت بھی ان کی عمر اس لائق نہیں تھی، لیکن وہ خندق کے موقع سے 15 سال کے ہو چکے تھے، جو غزوہ احزاب یا غزوہ خندق جسے کہتے ہیں، اور اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے موقع سے بھی تھے۔ جب بیعت رضوان ہوئی اس وقت بھی حضرت عبداللہ موجود تھے۔ جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں داخل ہونے والوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس وقت ان کی عمر 19-20 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے متعلق فرمایا تھا کہ ان عبداللہ رجل صالح، کہ عبداللہ ایک بہت ہی نیک نوجوان ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی گواہی یا زبان نبوت سے نکلی ہوئی بہت بڑی تعریف تھی جو حضرت عبداللہ کے سلسلے میں تھی، چونکہ حضور کے زمانے میں بھی وہ زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزارا کرتے تھے، مسجد میں گزارا کرتے تھے،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ بڑے لوگ اپنے خواب آ کر بیان کرتے ہیں، خاص طور سے فجر کے موقع سے، فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے، کوئی بھی شخص خواب بیان کرتا تھا آپ اس کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خواب بیان کیا، اور اس خواب میں ایک ڈراؤنی سی ایک چیز تھی، تفصیلی خواب ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر میں یہ فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، کہ عبداللہ بہت اچھا نوجوان ہے اگر رات کی نمازیں بھی پڑھتا رہے۔ یعنی خواب میں ایک طرح سے ان کی تعریف بھی تھی، لیکن ایک طرف ایک ڈر اور خوف بھی تھا ایک چیز کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توجہ دلائی کہ جب تم راتوں کو جاگتے ہو تو کوشش کیا کرو کہ رات کی نمازیں بھی پڑھ لیا کرو، یعنی قیام اللیل کا اہتمام کیا کرو، تہجد پڑھا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترغیب بھی دے دی اور خواب کی تعبیر بھی بتا دی کہ تمہیں ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایک اچھے انسان ہو اور خواب میں بھی تمہیں خوشخبری دی گئی ہے، لیکن یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ تم مزید اور زیادہ اللہ کا خوف پیدا کرو اور رات کی نمازوں کے پڑھنے کا زیادہ اہتمام کیا کرو، جس میں سب سے زیادہ اخلاص کے ساتھ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد سے ہمیشہ تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے اور جتنا ممکن ہوتا تھا نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور بہت کم راتوں کو سویا کرتے تھے، یعنی تھوڑی دیر سوئے پھر کوشش کی کہ اٹھ جائیں، پھر نماز پڑھی، پھر اگر آنکھ لگ گئی تو پھر سو جاتے تھے، لیکن پھر اٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ بہت زیادہ اہتمام اور بہت زیادہ توجہ ان کو نماز کی طرف تھی۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ما منا من احد ادرک الدنیا الا ومالت به ومال بها غیر عبداللہ ابن عمر، کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے کہ ایک زمانے میں بہت توجہ تھی نوافل کی طرف، صدقات کی طرف، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نواز دیا، تجارت میں برکت ہونے لگی، بہت ساری وسعت اور کشادگی زندگی میں آ گئی، تو پھر دیکھا گیا کہ اس درجے کا اہتمام اور اللہ کے لیے وقت دینے کا جو مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے، وہ بات نہیں پائی جاتی تھی۔ لیکن عبداللہ ابن عمر کو اللہ تعالیٰ نے جتنا زیادہ نوازا اتنا زیادہ وہ اس کی طرف توجہ دیتے گئے اور زیادہ اللہ کی عبادت کرتے گئے۔ تو ایک طرف تو نماز میں نفلی نمازوں کا اہتمام اور خاص طور سے تہجد کا اہتمام، ان کا کوئی ثانی نہیں ملتا، دوسری طرف دنیا کے بہت سے جھمیلوں سے خود کو دور رکھنا چاہتے، یہاں تک کہ سیاست سے ان کو زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ خلافت بار بار ان کی طرف آئی اور لوگوں نے کوشش کی کہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ بنائیں، یا جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں کسی وجہ سے اختلاف تھا اور ان کے دو گروہ بن گئے تھے، اس وقت بھی لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو چاہا کہ خلیفہ بنا دیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ اس بات سے انکار کیا۔ ان کو قاضی بنانا چاہا گیا، اس منصب کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ وہ ان کا یہ ماننا تھا کہ لوگوں کی خدمت، لوگوں کی اصلاح کا کام کرسی سے بچتے ہوئے اور عہدے سے بچتے ہوئے کرنا، یہ میرے لیے زیادہ مناسب اور موزوں ہے۔ اپنے مزاج اور مذاق کے اعتبار سے انہوں نے اپنے لیے یہ راستہ طے کیا تھا، اور کبھی بھی اس سے وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، اور انہوں نے کوئی منصب اور کوئی عہدہ قبول نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں تھے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، کہ بہت زیادہ حدیثوں کے روایت کرنے والے۔ تو ظاہر ہے کہ حدیثوں کو جو شخص زیادہ روایت کرے گا علمی مقام بھی اس کا اسی قدر بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا اہتمام اس بات کے لیے تھا کہ اگر کسی نے کہیں پر ان کی تعریف کی اور کہا کہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں اور آپ کے کیا کہنے ہیں، اور آپ کے پائے کا اور مقام کا تو کوئی شخص ہی نہیں ہے اس وقت، خاندان کے اعتبار سے بھی آپ بہت بڑے ہیں، علم کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر ہمیشہ کہتے تھے ما انا الا واحد من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں،
الگ سے مجھے کوئی حیثیت، کوئی مقام، کوئی بڑا مرتبہ دینے کی کوشش مت کرو، بلکہ اس سے وہ دور بھاگا کرتے تھے۔ یہ ان کی تواضع تھی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کی وجہ سے برکت بھی دی تھی، بیت المال سے بھی ایک بڑا حصہ ان کو ملا کرتا تھا۔ ہر زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی مل رہا تھا، لیکن جتنا ملتا تھا اسی قدر وہ تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اگر 40,000 درہم آئے، 4,000 درہم آئے، مختلف فیگرز ذکر کیے گئے ہیں، گھر آنے سے پہلے وہ کوشش کرتے تھے کہ پورا خرچ کر دیں، اور ان کے پاس حساب دینے کی ذمہ داری نہ رہ جائے کہ گن گن کر رکھیں اور پھر اس کی زکوٰۃ نکالیں اور پھر اللہ کے یہاں ایک ایک مال کا حساب دینا پڑے۔ یعنی اس معاملے میں بہت عظیمت پر، اعلیٰ درجے پر ان کا عمل تھا۔ گھر میں بھی ظاہر ہے کہ جب اللہ نے نوازا تھا اور ان کی اہلیہ محترمہ گھر کو چلانے میں اہم کردار ہوتا ہے خواتین کا، اور وہ ان چیزوں کو ذرا کنٹرول کرتی ہیں، جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، ان کے یہاں بہت سختی تھی اس معاملے میں کہ مال بالکل رکھنا ہی نہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ ملکیت بھی ہم رکھ سکتے ہیں، اور اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کریں، اپنی ذات پر خرچ کریں، اچھا سے اچھا پہنیں اوڑھیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو کوشش گھر کے لوگوں کی جانب سے ہمیشہ، صحابیات میں بہت سی تھی جو یہ کرتی تھی کہ اس میں توازن پیدا کرنا چاہتی تھی کہ خرچ کریں لیکن گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑیں، تو وہ بچا کر بہت سی چیزیں رکھ لیا کرتی تھی۔ اور بہت اچھا کھانا، عمدہ کھانا اگر کسی دن تیار ہوا، کئی واقعات ہیں، کبھی بکرا گھر میں اچھا بنا یا مچھلی بنی، حضرت عبداللہ ابن عمر دسترخوان پہ بیٹھے تو فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو کچھ غریب تو نہیں ہے آس پاس، اور اگر کوئی مل گیا تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر تقسیم کرتے چلے جاتے تھے۔ کبھی پڑوسی غیر مسلم بھی ہوتا تو کہتے اس کے ہاں دے آؤ، اور کوئی غریب مل جاتا اس کو۔ غلاموں کو پتہ چل گیا تھا کہ ابن عمر کے ہاں، اگر ان کو پتہ چل گیا ابن عمر رضی اللہ عنہما کو کہ یہ شخص بڑا نمازی ہے، اللہ والا ہے، غلام ہے لیکن اللہ سے بڑا تعلق رکھنے والا ہے، فوراً اس کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے بتایا کہ بعض غلام تو ایسے ہیں جو آپ کو دکھانے کے لیے نیت باندھ لیتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں پابندی سے، لیکن آپ کو دکھانے کے لیے نفل کی لمبی لمبی نیتیں باندھ لیا کرتے ہیں تاکہ آپ ان کو آزاد کر دیں۔ تو حضرت ابن عمر فرماتے تھے کہ اللہ کا نام لے کر اگر دھوکہ دے رہا ہے تو اللہ کے لیے ہم دھوکہ کھانے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے وہ اس کا عمل ہے، ہم اس کو نصیحت کر دیں گے، لیکن اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، دکھاوے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کل کو اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا، دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ اس کو نماز سے جوڑ دیں گے۔ تو وہ اس وجہ سے بہت سے غلام ان کے ارد گرد کھڑے ہو کر نیتیں باندھ لیا کرتے تھے یا اظہار کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابن عمر ایک طرف تو تقریباً 2,500 سے زیادہ حدیثیں روایت کریں، یہ ان کا علمی مقام ہے، دوسری طرف اللہ نے اتنا نوازا کہ 1,000 سے زیادہ غلام انہوں نے آزاد کیے۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور اس طرح کے بہت سے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے غلاموں کو آزاد کرتے ہوئے یہ فضا بنائی، یہ ماحول بنایا کہ دھیرے دھیرے پورے اسلامی معاشرے سے غلامی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اور بعض ایسے بھی غلام ہوتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ کسی اور کی ملکیت میں رہ کر تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، اسے وہ بڑے مہنگے داموں میں خریدتے تھے، آزاد کرتے تھے۔ پھر وہ غلام کہتا تھا کہ آپ نے آزاد تو کر دیا، میں اپنے آقا کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ تھا، گزر بسر ہو رہا تھا، اب میرا کیا ہوگا؟ تو جتنے میں خرید کر اسے آزاد کرتے تھے مزید اتنی رقم اسے دیتے تھے، لو یہ لے جا کر خرچ کرو۔ تو یہ سخاوت میں بھی چند مشہور صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے کہ جن کی حیثیت بہت ہی زیادہ مالدار تاجروں میں یا صحابہ میں نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے تھے اس کے سلسلے میں ان کا موقف اور ان کی رائے یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اور دنیا سے کم دل لگایا جائے۔ یہی وہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کے امام بخاری اور امام مسلم، ان دونوں نے مل کر 200 کے قریب 170 روایتیں تقریباً ابن عمر سے لی ہیں دونوں نے۔
الگ الگ اگر دیکھیں تو امام بخاری نے تقریباً 81 روایتیں ابن عمر سے نقل کی ہیں، جن میں بخاری اور مسلم دونوں ایک ساتھ اس حدیث میں نہیں ہیں۔ امام مسلم ایسی 31 حدیثیں نقل کرتے ہیں جو امام بخاری نے نقل نہیں کی ہیں، تو ان دونوں کو ہم ملا لیں تو 250 روایتیں ایسی ہیں جو بخاری اور مسلم میں ابن عمر کی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرطیں بہت سخت ہوتی ہیں، اور عام طور سے روایتیں سب کی ان کے ہاں نہیں آ پاتی ہیں، لیکن حضرت اب صحابہ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے بعد کے جو راوی ہوتے ہیں ان کو پرکھا جاتا ہے۔ صحابہ تو سب برابر قرار دیے جاتے ہیں اس معاملے میں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان صحابہ میں ہیں جو حدیث کی ان 2 بڑی کتابوں میں بھی ان کو روایتوں میں بڑا مقام اور اعلیٰ درجہ ملا ہے۔ تو امام بخاری ان کی وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے کاندھے پہ، ان کے شانے پہ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کر بڑے محبت اور شفقت سے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر السبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے، کوئی اسٹرینجر رہتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا بلکہ راہگیر کی طرح رہو، جیسے کوئی راستہ گزر رہا ہو، چونکہ اجنبی بھی کہیں رہتے ہوئے اس کے کچھ ملنے جلنے والے ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی اپنا کاروبار، کوئی ملازمت ہو جاتی ہے، پھر وہ بھی اس کا ایک طرح کا وطن بن جاتا ہے۔ لیکن جو راہگیر ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے، جس کو آگے جانا ہے، ابھی اس کی منزل نہیں آئی ہے، وہ زیادہ وقت کو بچاتا ہے، توجہ کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے، وہ غافل نہیں ہوتا ہے، اسے آگے بڑھنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا تھا کہ دنیا میں ایک اجنبی کی طرح رہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم مسافر کی طرح رہو، جو کہیں گزر رہا ہے، آگے جا رہا ہے، اسے یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، دم بھر کے لیے بھی نہیں ٹھہرنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما خود اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے، اور دوسرے لوگوں کو اس کی نصیحت بھی کیا کرتے تھے، اور مزید وہ اس حدیث کو سنانے کے ساتھ ساتھ، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک ادب بھی بتایا تھا کہ کسی کو اگر کوئی بات سمجھانی ہو شفقت کے ساتھ تو اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر اور بہت ہی محبت سے بات سمجھانی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ تو حضرت ابن عمر اپنے لوگوں سے، اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ دیکھو جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کیا کرو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاء، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کیا کرو، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، جب تندرست رہو تو اتنی عبادت کیا کرو کہ اگر بیمار ہو جاؤ تو تمہیں افسوس نہ ہو کہ مجھے عبادت کا وقت نہیں مل رہا ہے اور پتہ نہیں میں کر پاؤں گا کہ نہیں۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہو کہ اپنی تندرستی کی حالت میں، صحت کی حالت میں زیادہ سے زیادہ تم نے عبادت کی ہو، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور زندگی میں اتنی عبادتیں کر جاؤ کہ موت کے وقت افسوس نہ ہو کہ میں کچھ نہیں کر سکا۔ ویسے مومن تو وہی ہوتا ہے کہ جسے موت کے وقت سب کچھ کرنے کے بعد بھی بہرحال حسرت، افسوس اور کمی کا احساس رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہی میرا بیڑا پار لگا سکتا ہے، ورنہ میں نے اگر بہت بھی کیا ہے، معلوم نہیں اس میں کتنا اخلاص تھا، کتنا نیک جذبہ تھا، کہاں وہاں نفس داخل ہو گیا، انسان کو نہیں معلوم ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے کرم سے نوازتا ہے اور درجات کو بڑھاتا ہے اور اپنے رحم و کرم سے خوب بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی کئی حیثیتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ ایک تو ان کی خاندانی حیثیت، حضرت عمر سے ان کا تعلق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت، اور حضور کی ان کے سلسلے میں گواہی کہ عبداللہ ایک بہت ہی نیک نوجوان ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر زندگی بھر عمل کی کوشش اور تہجد کا اہتمام، اس کے ساتھ صدقہ اور مہمان نوازی اور سخاوت، یہ اس کے ساتھ ان کا یہ پہلو کہ حدیثوں کو روایت کرنے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا سب سے بڑا مقام۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ حضرت ابن عمر جب خندق سے ان کو اجازت ملی، اس کے بعد جتنے غزوات ہوئے ان میں شریک رہے، پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو بڑے بڑے معرکے ہوئے ہیں، یرموک ہے، نہاوند ہے، عراق میں ہو یا مصر میں ہو یا ایران میں ہو، اسی طرح سے افریقہ تک میں جو بعض جنگی مہمات ہوئیں، سب میں حضرت ابن عمر شریک رہے، اور بڑے بڑے صحابہ کی گواہی ان کے بارے میں موجود ہے۔
اس کے باوجود بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ تقوی، یہ علم، ان کا یہ جہاد، ان کی یہ سخاوت اور کرم، لوگوں کے ساتھ ان کا یہ احسان، اور میں نے بتایا کہ سیاست سے اور عہدے اور منصب سے اپنے کو دور رکھنے کی کوشش، ان سب کے باوجود ان کا یہ حال تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی جب وفات ہوئی ہے تو صحابہ کرام کی جو ان کے سلسلے میں گواہی تھی، ان میں سے چند کو میں ذکر کرتا ہوں۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، ان من املک شباب قریش لنفسه عن الدنیا عبداللہ ابن عمر، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ اور خاص طور سے نوجوانوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر۔ تو عبداللہ ابن عمر کی زندگی میں ان نوجوانوں کے لیے بھی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک آسودہ حال گھرانے میں پیدا کیا ہے، جہاں کوئی کمی نہیں ہے کسی قسم کی دنیا کی، اس کے باوجود اپنے آپ کو مسجد سے جوڑنے کی کوشش۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک زمانے میں مسجد میں ہی آرام فرمائے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ پھر گھر جانے کا وقت نہیں ہوتا تھا، کئی مرتبہ مسجد میں ہی آرام فرما لیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی۔ تو ایک طرف ان کا یہ پہلو، دوسری طرف یہ کہ سنتوں کا اہتمام، یعنی یہ تو کسی سے نہیں ہو پایا جتنا ابن عمر نے کیا، کہ وہ نہ صرف یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے تھے، بلکہ حضور کے ایک ایک عمل کو دیکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج میں گئے، کہیں اگر تھوڑی دیر آپ نے قیام کیا تھا، کسی وجہ سے کیا ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر ٹھہرنا سنت ہو ایک عادت کے مطابق، لیکن ابن عمر نے یاد رکھا تھا حضور کی نقل اتارنی ہے مجھے آخری حد تک۔ آج ہم لوگ اس میں بحث کرتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے کہ غیر مؤکدہ ہے، کہ مستحب ہے کہ ادب ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اور اس کی کیا دلیل ہے، لیکن عاشق رسول وہ ہوتا ہے حقیقت میں جو یہ دیکھتا ہے کہ حضور نے کیسے کیا تھا اور حضور کس طرح سے زندگی گزارتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، بس اتنا کافی ہے میرے لیے، مجھے کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ تو ابن عمر وہاں پر جہاں حضور بیٹھے تھے وہاں بیٹھتے تھے، اور ہر سال حج کرنے کی کوشش کرتے تھے، کثرت سے انہوں نے حج کیے، کثرت سے انہوں نے عمرے کیے، اور جتنی مرتبہ جاتے تھے اتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جہاں جیسے کرتے ہوئے دیکھا اسی طرح کرتے تھے۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ لازمی حکم نہیں ہے، لیکن یہ جذبہ ہے، یہ اندر کا جذبہ، انسان کے کتنے شوق ہوتے ہیں اور انسان کی کتنی ہابیز ہوتی ہیں زندگی میں۔ اور اگر کسی نوجوان سے آپ پوچھیں کہ زندگی میں مقصد کیا ہے، تو اپنے کیا کیا مقاصد وہ بتاتا ہے اور کیا کیا اسے اچیو کرنا رہتا ہے، جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزارتا ہے اور اس میں وقت دیتا ہے۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں، کہ جنہوں نے یہ نیت کر رکھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے جو موقع عطا فرمائے گا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، بجائے اس کے کہ اس پر بحث ہو کہ کس درجے کی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بس اس کو کرنے کو تیار۔ یہ بہت اہم جذبہ ہے، اور اس زمانے میں جو شخص بھی اس جذبے کو زندہ کرے گا، چاہے بدعتوں کے مقابلے میں ہو یا آزاد خیالی کے مقابلے میں ہو، دونوں صورتوں میں وہ سنت کو زندہ کرنے والا ہوگا ایک ایسے زمانے میں جب سنتیں مٹ رہی ہیں۔ لیکن اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی نہ کوئی سنت کسی نہ کسی کے ذریعے سے انجام دی جاتی ہے، کہیں کسی ایک سنت پر زیادہ عمل ہو رہا ہے، کہیں کسی دوسری سنت پر زیادہ عمل ہو رہا ہے، کسی فرد کی زندگی میں ایک سنت پر زیادہ عمل ہے، کسی دوسرے فرد کی زندگی میں دوسری سنت پر زیادہ عمل ہے۔ لیکن حضرت ابن عمر کے سلسلے میں جو باتیں ہم نے سنی، اس سے آج ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل پڑھنی ہے۔ شمائل کے معنی ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا، آپ کا وصف کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا تھی، ناپسند کیا تھی، رات کیسے گزارتے تھے، دن کیسے گزارتے تھے، اٹھنے بیٹھنے میں آپ کا کیا طریقہ تھا، ملتے کیسے تھے، لوگوں وفود سے کیسے ملاقات کرتے تھے، خواتین کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا، بچوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، ایک ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے۔ ایک تو حدیث ہے کہ آپ کے ارشادات کیا ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اس کام کو انجام دیتے تھے۔ تو کوشش کرنا، مثلا گھروں میں عام طور سے ہم کھانا کھاتے ہیں، آج کل ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کوشش کرنا اس سنت کو زندہ کرنے کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جذبہ تھا، آپ کہتے تھے آکلوا کما یاکل العبد، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے کہ کوئی غلام، اللہ کا کوئی عاجز بندہ کھاتا ہے،
رزق کو اہمیت دیتے ہوئے، اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے، تو ہم اگر ظاہر ہے کہ منع نہیں ہے، ہم جس طریقے پہ بھی کھاتے ہیں ہم کھا سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اپنے گھر میں بچوں کو تربیت دینے کے لیے زمین پر بیٹھ کے عاجزی کے ساتھ کھانے کی اور رزق کی اہمیت بتاتے ہوئے اس طریقے پر بھی کبھی کھانا اور ادب سے، اور بتانا کہ مسلمانوں کی یہ روایت رہی ہے، طریقہ رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں باقی رکھنا ہے اپنے گھرانوں میں، اس تہذیب کو، اس سنت کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، اور ہم نے اسے چھوڑا ہے، اپنی زندگی سے نکال دیا ہے گویا. تو ابن عمر کا جب بھی ذکر آئے گا، اللہ تعالیٰ کی ہزار رحمتیں ہوں ان پر، انہوں نے اس جذبے کو اتنا زیادہ زندہ کیا تھا کہ دوسرے صحابہ ان کی نقل نہیں کر پاتے تھے. تابعین بھی کہتے تھے کہ انسان تھک جائے گا اور کس طرح سے اپنا وقت لگا سکتا ہے اس میں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا وہ جذبہ تھا، شوق تھا کہ پوری زندگی اس پر قائم رہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، میں نے اس قول کو ذکر کر دیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت احدا الزم للامر الاول من ابن عمر، کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ ایک مرتبہ بات معلوم ہو گئی، حکم معلوم ہو گیا اور زندگی میں اس کو اختیار کر لیا، پھر آخری عمر تک اسی پر گزارا، اس سے آگے بڑھے، پیچھے نہیں آئے. یہ بھی بہت بڑی خوبی کی بات ہے، بہت بڑا وصف. جذبے میں انسان کر گزرتا ہے لیکن بعد میں چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، اسی پر آخری وقت تک زندگی گزارنے کی کوشش. حضرت ابن مسیب فرماتے ہیں کہ ابن عمر کان ابن عمر یوم مات خیر من بقیہ. آپ کو معلوم ہے کہ اب سعید ابن مسیب کون ہے؟ تابعین کے سردار، یعنی صحابہ کو جن لوگوں نے دیکھا تھا اور جن سے ملاقات کی تھی ان سب میں سب سے بڑا درجہ ہے سید التابعین. اور بھی حضرت اویس قرنی ہیں، اور بعض جیسے کہ عبداللہ ابن سیرین ہیں، حضرت حسن بصری ہیں، انہی میں سعید ابن مسیب کا نام آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس دن ابن عمر کا انتقال ہوا، روئے زمین پر ان سے زیادہ کوئی افضل شخص نہیں تھا. بہت بڑی گواہی ہے یہ ایسے لوگوں کی کہ جو بہت احتیاط سے جملے اپنی زبان پر لاتے تھے. حضرت سالم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے اپنے کسی بھی خادم کو اگر غلطی سے بھی کبھی ڈانٹ دیا، غصہ ہو گئے، کوئی سخت لفظ کہہ دیا، تو اب اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے، اور ان کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کیوں میری زبان سے یہ بات نکل گئی اور ایک کمزور آدمی کو کیوں میں نے بول دیا، تو اب اپنے لیے انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ اگر کسی کو کہہ دیا اس کو آزاد کر دیتے تھے، یا کہتے تھے کہ جاؤ تم میری خدمت کے بغیر میں تمہیں دوں گا. یعنی اتنا زیادہ ان کو ان باتوں کا لحاظ رہا کرتا تھا. حضرت عمرو بن دینار کہتے ہیں کان ابن عمر یعد من فقہاء الاحداث، کہ ابن عمر ان نوجوانوں میں سے تھے جن کو فقہا میں شمار کیا جاتا تھا، اور ایک لمبی مدت تک انہوں نے فتوے دیے، فیصلے کیے، عہدہ قبول کیے بغیر. تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا وہ جذبہ عطا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ علم بھی دے، عمل بھی دے، دولت بھی دے، سب کچھ عطا فرمائے، لیکن اس کے باوجود مسجد سے تعلق ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے تعلق ہو، اور کم سے کم یہ جذبہ اور یہ نیت ہو کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا ہم خیر کا کوئی نہ کوئی کام کرتے چلے جائیں گے اپنی زندگی میں، اور زندگی میں تبدیلی کی کوشش کریں گے. ہم رخصتیں نہیں ڈھونڈیں گے کہ کہاں کہاں شریعت میں اجازت ہے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ افضل ترین عمل کیا ہے قرآن و حدیث کے اعتبار سے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب